دیکھیں، دنیا کے اندر اکثر مذاہب جو ہیں ان کے اندر اس دنیا کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور ہے۔ عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی، اور اسلام میں تو ہے ہی ہے، اور بلکہ اسلام کے اندر اصل زندگی، دائمی زندگی، ابدی زندگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عام فہم انداز میں، اتنے سادہ انداز میں، اور اتنی قطعی، اتنی جو ہے نا دو ٹوک الفاظ میں، سادہ اور دو ٹوک الفاظ میں بات بیان کی ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ جتنا بندہ سمندر سے ہاتھ بھی نہیں، ہاتھ کی انگلی ڈبو کے باہر نکال لے، جو پانی ہاتھ کی انگلی کو گیلا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی سمندر کے اندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب کسی بندے سے ہم نے دودھ لیا، ہاتھ آپ کے پاک صاف ہیں، تو آپ نے اگر اس کے دودھ میں ہاتھ پاک تھا، انگلی ڈبو کے نکال لی، کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کا گلاس جو دودھ کھا تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ آج کل کرونا کی بنا پہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جراثیم داخل ہو گئے ہیں، ورنہ اس کو کمی کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا کہ اس کے دودھ میں کمی آئی ہے۔ ایک گلاس میں سے انگلی ڈبو کے نکالے، یا پانی میں سے گلاس پانی کا ہے اسے انگلی ڈبو کے نکال لے، تو کہاں سمندر ہے؟ اور سمندر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کرۂ ارض پہ، دنیا سے مراد کرۂ ارض، دنیا تو بڑی ہے، کرۂ ارض زمین کے اوپر 97.2% پانی جو ہے نا، 97.2% پانی یہ سمندر میں پایا جاتا ہے۔ یعنی جتنا پانی، یہ جو آپ کے برف کے گلیشیئر ہیں، یہ جو دریا بہتے ہیں، یہ جو ندیاں ہیں، یہ جو زمین کے نیچے آپ روزانہ نہانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، واش روموں کے لیے پانی نکالتے ہیں، یہ سارا پانی 2.8% میں آتا ہے۔ 97.2% پانی سمندر میں ہے۔ اب یہ آپ نے فرمایا آخرت کی زندگی ہے۔ اب آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی، ایک بندہ اس نے پاکستان کے اندر بہت انڈسٹری لگائی ہے، اس نے بہت محلات بنائے ہیں، اس کے علاوہ اس کے بہت خزانے ہیں، یہ اس دنیا میں اس کے پاس ہے۔ اب وہ اس دنیا سے اگلی جو زندگی ہے، جو اس کی اصل زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اس طرف ٹرانسفر ہو گیا۔ کیا یہ اس کے خزانے ملنے ساتھ جائیں گی؟ ایک صورت میں جا سکتی ہیں، اگر اس نے یہ سارے کام انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ کی الوہیت، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سربلندی کے لیے کیے ہیں، کہ یعنی یہ کام ہوں گے، یہ اس مخلوق کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، لوگوں کی تکالیف دور ہوں گی، تو یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ جو اس کی فکر ہے، اس فکر کا اجر اس کے ساتھ جائے گا، مادی وسائل یہ نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ کیونکہ اللہ کے ہاں مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے باہر بجری کا ایک ڈمپر منگوایا، اگر اس میں سے کوئی اٹھائے گا، ہم کہے گا تم مسجد کی بجری ضائع کر رہے ہو، اس سے تو مسجد کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ڈمپر ہمارے لیے قیمتی ہے،
ہم نے مسجد کے لیے سیمنٹ رکھا ہے، کوئی چند بوریاں اٹھائے، ہم کہیں گے یار تم کیا کر رہے ہو، پاگل ہو، مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اگر کوئی ہمارے گھر کی کوئی چیز لے جائے چھوٹی موٹی، تب بھی ہمیں افسوس لگتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں نقصان دیا ہے۔ لیکن اس دنیا کی کوئی چیز آگے نہ جائے تو اللہ کی کائنات میں فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ اللہ نے ویسے نہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلا دیا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی ہماری زمین کی کوئی وقت ہی نہیں، اور پھر ہمارے نظام شمسی کی ہماری گلیکسی کے اندر کوئی وقت نہیں، پھر ہماری گلیکسی کے اندر کی ان کائنات کے اندر باقی گلیکسیاں جو پائی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر میرے بھائی یہ دنیا کا مال نہ بھی جائے تو پھر جو سب سے کم تر درجے کا، جیسے ہمارے ہاں نا جن بندوں کا گھر بھی نہیں ان کا ایک خیمہ ہے، یا کوئی 1 مرلے 2 مرلے کے، ابھی ایک آئے ہیں میاں بیوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا، اسی کے اندر ہمارا واش روم تھا، اسی کے اندر ہمارا کچن تھا، اس میں ہم رہتے تھے۔ اگر وہ جنت میں جاتے ہیں، اگر وہ جنت میں جاتے ہیں اور جنت میں جانے والوں میں ان کا سب سے نچلا درجہ ہے، تو آپ نے فرمایا جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا نا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ آج کل لوگ مساجد کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہیں کورونا نہ ہو جائے۔ او بھائی کس کے حکم سے ہوگا؟ کیا اس کو راضی کر لیا تم نے؟ کیا کورونا ہی ایک بیماری ہے جس سے تم مر رہے ہو، باقی بیماریاں نہیں ہیں؟ پچھلی دفعہ یعنی جب کورونا کا آغاز تھا، میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیٹا رکھا تھا کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ کس بیماری سے مرتے ہیں۔ تو میرے بھائی کچھ بھی نہ ہو، چلو بعض بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، کیا وہ مرتے نہیں؟ وہ دنیا سے جاتے نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں چلے گئے۔ تو میرے بھائی اس لیے ہمیں کیا چاہیے، اس رمضان کے اندر علم نہیں کہ دوبارہ ہماری زندگی میں آئے، تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس بندے پہ افسوس ہے اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ وہ بندہ نکھٹو ہے، نکما ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں، وہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے۔ یعنی میرے 5-6 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ججے نمازی ہیں بیٹھے، میں کسی کو کہوں کہ آپ کسی کام کے نہیں، آپ تو بیکار ہیں، نکمے ہیں، گھٹیا ہیں، تو آپ کہیں گے ہماری تو اس بےزتی ہو گئی ہے۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا؟ آپ نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلودہ ہو، اس پہ افسوس ہے جو بندہ رمضان کو پالے اور اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے؟ اور سچی بات ہے کہ ہم مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی مثال محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ آپ نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم میں میرے سر میں درد ہے، نیند آپ کو نہیں آ رہی، ناخن کا کونا آپ کے جہاں ہاتھ میں کہیں پہ پھنس جائے، یہ اس کو آپ کور کہتے ہیں، یہ پک جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، کسی کو کیل لگ جائے، کو کانٹا لگ جائے، وہ وہاں سے خراب ہو جائے، نیند نہیں آتی، دانت میں کوئی ریشہ پھنس جائے اور دانت یا داڑھ میں درد شروع ہو جائے، آپ بے چین ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے جسم میں کہیں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن آج کل جتنوں نے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں پرائیویٹ، ان کا سیزن لگا ہوا ہے کہ لوگ نزلہ، کھانسی، زکام بالا آتا ہے، کرونا کا بہانہ بنا کے تو ہم ان کو لوٹ رہے ہیں اور آکسیجن بہانے سے لگا دیتے ہیں، 1 گھنٹے کا 4000 بل ہے، اور جن کو آپ آئی سی یو میں رکھ لیتے ہیں منیمم 60,000 ان کا بل ہے 1 دن کا۔ اب غریب بندہ کدھر جائے؟ پھر ایک اوپر سے ڈرایا اتنا گیا ہے کہ کوئی رشتہ دار ان کی عیادت کے لیے نہیں آتا، کوئی ان کا اٹینڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی خدا را سوچیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پہ یہ ببال، یہ مرض آ پہنچی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تہجد شروع کر دی ہے کہ پاکستانیوں میں سے 5% لوگ ہی اس وبا کے بعد 5 وقت کے نمازی ہو گئے ہوں، یعنی مساجد کے اندر کیا 10% لوگ بڑھ گئے ہیں؟ اور بھئی اس کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، گڑ گڑا کے اسے دعائیں مانگے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے، اس رمضان کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف بھی ہے، کوئی مرض بھی ہے، وہ مجبوراً مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ کیا کرے؟ وہ گھر کے اندر پہلے سے ڈبل کر دے۔ مجھے یاد ہے 17 جولائی 1991 کے اندر میں موٹر سائیکل سے گرا تو یہ موروں کا مسئلہ بن گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 3 ہفتے چارپائی پہ لیٹنا ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ 3 انہی دنوں میں ہم نے صحیح بخاری مکمل پڑھی، انہی دنوں میں تفسیر کی کتابیں پڑھی، انہی دنوں میں باقی مطالعہ کیا، انہی دنوں میں جتنی زیادہ دعائیں کر سکتے تھے وہ کی۔ یعنی مومن کا تو ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قید کر دیا، 500 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں، قید کے اندر کاغذ نہیں، جیسے یہ موجودہ سیاستدان کہتے ہیں جی ہمیں تو کولوں سے دیواروں پہ لکھ دیا۔ اور پھر ان کے شاگرد اتنے وفادار تھے، اتنے دین سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے وہاں سے تحریریں اتار کے آگے کتابیں شائع کی ہیں۔ آج پچھلے دنوں میں ملا، مکے کے اندر ایک ادارہ ہی اس بنا پہ بنا ہوا ہے، ابن تیمیہ کی میراث۔ وہ دنیا کے اندر سے جہاں سے بھی کوئی ابن تیمیہ کا کام ہے اس کو لے رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے علماء رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر بندے کی قسمت ہے، یعنی یہ میری قسمت ہے کہ اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کہ جہاں کھڑا کر دیا، میں اسی چیز کا شکر ادا کرتا رہوں، میں ساری زندگی نہیں کر سکتا۔ ورنہ کتنے ہمارے جیسے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی بات سننے والا نہیں ملتا۔ یہ میں نے ایک دفعہ اشفاق احمد کا واقعہ سنایا تھا برطانیہ کا، تو وہ گزر رہے تھے کہ بوڑھیا نے اوپر سے نا روئی کا گولا پھینکا، وہ گزر گئے لیکن بڑا برا محسوس کیا۔ اگلے دن پھر وہ گزرے، پھر انہوں نے پھینکا، 2-3 دن ایسے ہوا تو وہ اوپر چلے گئے۔ تو بوڑھیا نے ٹیبل رکھا، ٹیبل پہ کئی چیزیں لا کے رکھ دی، بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا مائی اتنی تیری ایج ہے، تیری حرکتیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ترس رہی ہوں کہ مجھے کوئی انسان بات کرنے والا نہیں ملتا۔ حالانکہ اس کا ایک بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ایک میئر تھا وہاں کا، ایک کوئی اور عہدے پہ تھا، لیکن میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم کو مساجد میں ہم آتے ہیں، کتنے ہمارے بہن بھائی دوست احباب ہماری خبرگیری کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک میرے شاگرد ہیں، ڈاکٹر ہیں بہت بڑے، بڑا پیار ہے، لیکن ان کا گھر مسجد سے دور ہے، ہماری مسجد میں کبھی کبھی وہ قسمت سے آتے ہیں۔ اب وہ 15 دن ہسپتال داخل رہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ایک مسجد کا نمازی جب 2 دن مسجد میں نہیں آیا، میں نے کہا فلاں بندہ نہیں آ رہا، پتہ چلا اس کے چوٹ لگی ہے۔
ہم باقاعدہ اس کے گھر گئے، اس کے لیے دعا کی، اس کی عیادت کی۔ یعنی یہ مساجد سوشل سیٹ اپ کا سب سے بڑا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دے کے گئے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو برکیف ایک پہلو تو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ ان دعائیں کریں، علاج کریں، احتیاط کریں، یہ مسنون طریقے ہیں، ان کی ہم امانت نہیں کرتے، لیکن مرنے سے پہلے ڈر ڈر کے نہ کہیں مر جائیں۔ دوسرا نقطہ، یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر ایک تو قرآن، میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ایک صفحے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کو پرنٹ ہی کر دیں، ورنہ سافٹ فارم میں تو آپ کو مفت جو بھی بندہ لینا پڑے چاہے لے سکتا ہے۔ ایک صفحے کے اوپر 40,000 مرتبہ جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں، جو الفاظ قرآن میں رپیٹ ہو کے بار بار تکرار کی بنا پہ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ 40,000 مرتبہ۔ وہ 125 ہیں کل الفاظ کتنے ہیں؟ 25 ہیں۔ اور عربی زبان میں الفابیٹس، یہ حروف، اکیلا حرف بھی جو ہے نا وہ معنی رکھتا ہے، جیسے واو ہے، واو کا معنی اور ہے، نون نا کا معنی ہم ہے، تے جسے آپ تا اردو میں عربی میں تا کہتے ہیں، اردو تے، اس کا معنی تم ہے، یہ کا معنی وہ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی الفاظ اسی میں شامل ہیں، اور اس کے 125 کو بھی میں نے دیکھا، وہ صفحہ میرے پاس ہے، تو آپ جتنے بیٹھے ہیں اس 25 میں اکثر کے معنی جانتے ہیں۔ جنت کا لفظ ہے اس میں، جہنم کا لفظ ہے، یعنی قرآن کے 40,000 الفاظ کا معنی اس صفحے کو آپ ایک دن دیکھ لیں آپ کو یاد ہو جائے گا، 2 دن دیکھ لیں، چلو آدھا قرآن کا ترجمہ آپ کو آ گیا۔ بقیہ جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں، کاوش کریں، اس رمضان کے اندر کم از کم یہ تو دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یقین جانیں کہ قرآن و حدیث کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے کہ آج کل ہم صبح ترجمے کی کلاس لیتے ہیں، سورہ توبہ کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں، منافقین کے حالات پڑھتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ آج کل یہی کہتے ہیں لوگ۔ مثلا آج جو ہم نے صبح آیا پڑھی، اللہ کہتے ہیں یہ منافق جب کوئی آیا اترتی ہے نا، کہتے لو ایدا کی فائدہ، اس سے کون سا ہمارا ایمان بڑھ گیا، جدا کہنا مولوی کر دے، پھر ایدا کی فائدہ، جی ایویں مولویوں نے بڑھایا اپنے کو۔ یعنی منافق بھی قرآن کی آیات کے بارے میں ایسے ہی کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس آیا کو دیکھ کے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ تو ایک تو میرے بھائی آپ کو میسج یہ دینا تھا کہ اس رمضان کے اندر سیکھیں کہ قرآن کیا ہے، کہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت دیر ہوئی ہے، نئے بھائی بھی آتے ہیں، یاد دہانی کے طور پہ کچھ وہ باتیں جو ہمارے ہاں غلط العام ہیں ان کی نفی کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں یہ جو ہماری کرونا ویکسین آئی ہے، یہ ویکسین لگوانا، شوگر کی انسولین لگانا، خدا نہ کرے کسی کے چوٹ لگ جائے ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوانا، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ خوراک نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس میں کمی نہیں کرتے۔ روزے کا جو فلسفہ ہے جو اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روزے میں کو تیل لگا لینا، مسواک کر لینا، یہ باتیں۔ اچھا، کئی لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اور جی کہ آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آئینہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فلاں کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کہ آنے سے آپ کے جسم کے اندر سے باہر کو چیز آئی ہے۔ ہاں، ایک بندہ ہے اس کو کوئی تکلیف کی بنا پہ اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہو جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، جس میں انسان کے سروائیو کرنے کا مسئلہ ہو، جس میں اس بندے کی برداشت سے کوئی چیز باہر ہو جائے، تو روزہ کھولنا سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اس وقت روزہ کھول لیں۔
اور کئی ہمارے جی مجھے شوگر ہے، اگر شوگر لو ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا، وہ کہتے جدہ نہیں نیتا نو مرادا۔ الحمدللہ 1999 میں پتہ چلا تھا کہ مجھے شوگر ہے، یعنی اب 21 ہے نا 22 سال ہو گئے، 22 سال جب پتہ چلا، اسے پہلے کی پتہ نہیں کب ہے۔ الحمدللہ کبھی روزہ نہیں چھوٹا الحمدللہ، اور کبھی کچھ نہیں بنا، کبھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ رمضان کے اندر الحمدللہ ہم زیادہ فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اگر انسولین لیتا ہے صبح شام، وہ صبح کو اس کی مقدار کم کرے کیونکہ دن لمبا ہے، شام کو بڑھا لے، یا اس کی کوئی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرے، کسی سمجھدار بندے سے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا، تو یہ اس طرح کی کر لے۔ تو بلکہ ان چیزوں کے لیے یہ مفید ہے، اور بلکہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے روزہ، لیکن ہم نے کیوں رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہاں نا جی فلسفہ میرا جسم میری مرضی، اب ایک گندہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے موٹر وے پہ، وہ کہے جی میری گاڑی میری مرضی، کیا موٹر وے پہ پولیس کہے گی کہ چلاتا رہا اپنی مرضی سے 120 سے اوپر؟ بھئی گاڑی تو اس کی ہے، اس کے قوانین ہیں موٹر وے کے۔ اللہ نے اس کرۂ ارض میں ہمیں پیدا کیا، ہم خود نہیں پیدا ہوئے، جس نے ہمیں پیدا کیا اس زمین پہ ہوا پانی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے بھی ہمارے اوپر کوئی قوانین ہیں، حق ہیں، ان کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ یہ ہے ایسے ہی بندہ سو جائے، خاص طور پہ نوجوان ہے اور نیند کی حالت میں اس پہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کرے، اپنا روزہ مکمل کرے۔ ہاں خواتین کے لیے ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن دن کے دوران اس کے خاص دن شروع ہو گئے ہیں، بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، وہ روزہ بعد میں رکھے گی۔ جیسے اس نے باقی روزے پورے کرنے ہیں، خواہ وہ آدھا گھنٹہ خواہ وہ 15 منٹ پہلے سسٹم شروع ہوا ہے تو وہ روزہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ رکھے گی، اس کے لیے یہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ نوجوان، اور ایک بندہ کھا پی رہا ہے، ادھر سے اذان ہوگی تو حدیث کے اندر ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، یہ نہیں کہ جیسے لائٹ کا سوئچ آپ نے فوری آف کر دیا تو بس بند، ایسے نہیں، کوئی ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے وہاں پہ کہ فوری طور پہ آپ کھا پی رہے ہیں، ہاں جلدی جلدی حدیث کے اندر ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر لو، الفاظ بھی دیکھیں کیا ہے، ضرورت پوری کر لو۔ یہ تو تھے چند مسائل رمضان کے حوالے سے۔ اب ایک دو باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے سے خواتین کے لیے اہتمام ہوگا، جہاں پہ رمضان کے اندر تراویح کا بھی اہتمام ہوگا، اور اگلے جمعے سے جمعے کا بھی اہتمام خواتین کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ امام ہم لے جائیں گے بیسمنٹ میں، یعنی بیسمنٹ میں امام کا مصلی خطبہ جمعہ کے دوران ہوگا، وہ بیسمنٹ بھی پلس یہ نیچے والی جگہ بھی یہ مردوں کے پاس ہوگی، اوپر والی جگہ خواتین کے پاس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگلے جمعے سے ہمارا سسٹم جمعے میں یہ ہوگا۔ نماز تراویح ہماری ابھی ادھر ہی ہوگی، یعنی مرد نیچے ہوں گے، عورتیں اوپر ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔